والسلام علیکہ یا سیدی اللہ یا نور اللہ۔ الحمدللہ، ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں محفل ذکر و دعا کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی خیریت کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، آپ سب کے علم، عمل، عمر، روزی میں برکت عطا فرمائے۔ تو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل ذکر و دعا کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، اور تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں صاحبزادہ اعجاز القادری صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک کر کے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صاحب آپ کا جو کیمرہ ہے اس کی وہ سیٹنگ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی تصویر جو ہے بالکل الٹی آ رہی ہے، تو آپ اپنا جو ہے وہ لاک پلیز اوپن کریں گے تو آپ کا کیمرہ وہ سیدھا ہوگا انشاءاللہ۔ جی، ہم اپنے پروگرام میں صاحبزادہ ایاز محمود صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج محفل ذکر و دعا شمع نیوز پر لائیو چل رہی ہے، اور ہم بہت زیادہ مشکور ہیں صاحبزادہ صاحب کی کہ وہ تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، ان کے علم، عمل، عمر، روزی میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ بہت تبارک و شکریہ تعالیٰ۔ جی. الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ الحمدللہ ہم نے جو ہے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کر دیا ہے، اور ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی میں دعوت دوں گا صاحبزادہ اعجاز القادری صاحب کو کہ وہ تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کرنے کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جی صاحبزادہ صاحب۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بس ماہی تے آن دی تیرے بس ماہی تے آن دی تیرے ہو جاون گے دور ہے
हनेरे हो जावन के दूर हनेरे ओ बन जावे अर्श मुअल्ला ओ बन जावे अर्श मुअल्ला पैर पावे चा जिस बेड़े पैर पावे चा जिस बेड़े ओदे बाजू केड़ा दर्द वडावे ओदे बाजू केड़ा दर्द वडावे पावे लगदे हैंड बथेरे पावे लगदे हैंड बथेरे मैं रांझण दी रांझण मेरा मैं रांझण दी रांझण मेरा कुछ नहीं लगते ओ मेरे खेड़े मैं रांझण रांझण मेरा मैं रांझण दी और रांझण मेरा कुछ नहीं लगते ओ मेरे खेड़े कुछ नहीं लगते ओ मेरे खेड़े असानी मिया बलवी ओ फेरा पासी असानी मिया बलवी ओ फेरा पासी उच्ची थाते जिस दे डेरे असानी मिया बलवी फेरा पासी उच्ची थाते जिस दे डेरे ओदे बाजू केड़ा दर्द वंडावे ओदे बाजू केड़ा दर्द वंडावे पावे लगदे हैंड बथेरे पत माही दे आउण दी तेरे पत माही दे आउण दी तेरे हो जावण गे दूर हनेरे पत माही दे आउण दी देर माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अब आपके सामने हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हजरत अल्लामा साहिबजादा महमूद अज्जाज महमूद कादरी साहब फाजले बेरा शरीफ। तो मैं उनसे मुल्तमिस हूं कि वो आए और हमारे दिलों को अपने नूरानी बयान से मुस्तफीज फरमाएं। हमारे सामईन हमारे नाजरीन को खुसूसी तौर पे आपका खिताब जो है वो 25-30 मिनट होगा, उसके बाद आपने ही दुआ फरमानी है हमारे नाजरीन सामीन के लिए और स्पेशली हमारी पूरी शमा न्यूज टीम के लिए, अंजुमन उलमा ने मुस्तफा इंटरनेशनल के लिए
آپ نے دعا فرمانی ہے. جی قبلہ حضور. انشاءاللہ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی احمد المصطفى. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ رب ماشاءاللہ. اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وقال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید فی شأن حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی 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 یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی 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 یا حبیب اللہ. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وسلم وصلی علیہ. بعد از حمد و صلات سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ہمارے انتہائی محترم، ہمارے بڑے پیارے حضرت صاحبزادہ حافظ اعجاز حسین قادری صاحب، آپ کا کہ آپ نے آج کے اس پروگرام میں ہمیں کچھ بیان کرنے کی دعوت پیش کی. آپ کے ساتھ ساتھ میں شمع نیوز چینل کا، اس کی پوری ٹیم کا، اس کو بنانے والے، اس کو چلانے والے، ان تمام کو ہدیہ عقیدت اور ہدیہ محبت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس الحاد اور مادہ پرستی کے دور میں دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے اور ترویج و اشاعت کے لیے یہ خوبصورت سلسلہ قائم کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی جناب سے اس کا بہترین اجر اور انعام اور ثواب عطا فرمائے. آمین آمین. اللہم ربنا. میں نے قرآن حکیم فرقان مجید کی ایک بڑی معروف آیا آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سب سے پہلے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر اس آیت کی تفسیر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں چند معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک بڑی شانوں والے رسول تشریف لے آئے. اس رسول کی شان کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس رسول کے اوپر بڑا ہی گراں گزرتا ہے. حریص علیکم، اور یہ رسول تمہاری فلاح کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے بڑے حریص ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ رسول اتنی شان رکھتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کے اوپر شفقت کرنے والے بھی ہیں اور ایمان والوں کے اوپر اپنی رحمت کو بھی نازل فرمانے والے ہیں. بے شک بے شک. اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو ہم گفتگو کریں گے
اس کا ایک عنوان اور ایک موضوع ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا اپنی امت کے ساتھ روحانی تعلق کیا تھا اور اس کی حیثیت کیا تھی۔ تو میرے محترم سامعین، یاد رکھیں، ہم اگر ساری زندگی بھی حضور کا ذکر کرتے رہیں، حضور کو یاد کرتے رہیں، حضور کی نعتیں پڑھتے رہیں، حضور کا تذکرہ کرتے رہیں، مگر حضور نے اپنی زندگی میں ہم گناہگاروں کو جو ایک دفعہ یاد کیا ہے، ہم ساری زندگی بھی حضور کا تذکرہ کرتے رہیں تو ہم حضور کے اس ایک یاد کا بدلہ اور احسان بھی نہیں اتار سکتے۔ نہیں اتار سکتے، بے شک، اس لیے کہ ہم منگتے ہیں، ہم بھکاری ہیں، ہم سائل ہیں، ہم فقیر ہیں، بے شک، اور سائل کا تو کام ہوتا ہے مالک کو یاد کرنا، بے شک، بھکاری کا تو کام ہوتا ہے خیر مانگنا، اور سائل کا تو مقصد یہ ہوتا ہے اپنی صدا کو بلند کرنا۔ بے شک، مزہ اس میں نہیں کہ سائل اپنے مالک اور اپنے آقا کو یاد کرے، مزہ اس میں ہے کہ وہ مدینے والا سخی خود اپنی دعاؤں میں اپنی گناہگار امت کو یاد کرتا رہے۔ بے شک، بے شک، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، اللہ، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، اللہ، واہ، سبحان اللہ، اور سبحان منگتا تو منگتا ہے کوئی شاہوں میں دکھا دو، اللہ، اللہ، منگتا واہ، تو منگتا ہے کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ نہ ملا، تو حضور علیہ السلام ایسے سخی ہیں جو اپنی زندگی میں ہم گناہگاروں کو یاد فرماتے رہے ہیں۔ بے شک، بے آقا شک، کریم علیہ السلام جب معراج کی رات رب سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے اس دنیا سے، رب کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، تو رب ذوالجلال نے پوچھا تھا، اے میرے حبیب بتاؤ، جب کوئی مہمان کسی کے ہاں جاتا ہے تو کوئی تحفہ، کوئی ہدیہ لے کے جاتا ہے، بتائیں آپ میرے لیے کیا تحفہ لے کے آئے ہیں؟ اللہ، تو اللہ، حضور نے عرض کی، اے رب ذوالجلال، میں آپ کی بارگاہ میں ایسا تحفہ پیش کرنے لگا ہوں جو آج سے پہلے آپ کی بارگاہ میں کسی نے پیش ہی نہیں کیا ہے۔ بے شک، رب ذوالجلال نے پوچھا، اے حبیب وہ تحفہ کون سا ہے؟ تو حضور نے جو تحفہ پیش کیا ذرا وہ غور سے سنیے گا۔ حضور نے عرض کی، میرا تحفہ یہ ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے باری تعالیٰ میری زندگی کی ساری قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں، میری نماز، میری تلاوت، میرا حج، میرا صدقہ، میری خیرات، اے باری تعالیٰ وہ میں صرف اور صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں، یہ میرا تحفہ ہے۔ جب حضور نے تحفہ پیش کیا رب کی بارگاہ میں تو اللہ نے فرمایا، اے حبیب تحفے کا بدلہ تحفہ ہوتا ہے، ایک تحفہ تو نے ہمیں دیا تو دوسرا تحفہ ہم آپ تمہیں دیں گے۔ اور پھر رب ذوالجلال نے کتنا خوبصورت تحفہ دیا، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی آپ کا تحفہ یہ تھا کہ آپ نے اپنی قولی اور اپنی فعلی عبادتیں میرے لیے خاص کی تھی، اور میری طرف سے تحفہ یہ ہے، میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں کہ اے حبیب میں آپ کے اوپر اپنی سلامتی نازل فرما رہا ہوں، میں آپ کے اوپر اپنی طرف سے سلام آپ کو دے رہا ہوں، یہ رب کی طرف سے تحفہ ہے آپ کے لیے۔ جب حضور کو یہ تحفہ ملا تو حضور نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنی گناہگار امت کو پیش کر دیا اور عرض کی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے باری تعالیٰ آپ کا یہ سلام صرف میرے اوپر ہی نہ پہنچے، میں عرض کرتا ہوں جس طرح تو میرے اوپر اپنی سلامتی نازل کر رہا ہے،
مولا اسی طرح میری گناہگار امت کے اوپر بھی اپنی سلامتی نازل فرما دے۔ تو حضرات آپ غور کریں، حضور نے ہم گناہگاروں کو کس وقت یاد کیا ہے؟ رب سے ملاقات کے وقت، دیدار الہی کے وقت۔ اور رب سے ملاقات ہو رہی ہو اور رب کا دیدار ہو رہا ہو تو بھلا کوئی چیز یاد رہتی ہے؟ آئے حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں کہ اے پیغمبر موسیٰ، آپ ہی عرض کریں کہ آپ بھی رب کا دیدار کرنے کے لیے جاتے تھے کوہ طور پہ، کیا رب کے دیدار کے وقت کوئی چیز یاد رہتی ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں دیدار الہی کے وقت تو بندے کا ہوش سلامت نہیں رہتا، تم کسی چیز کو یاد کرنے کی بات کہتے ہو۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضرت موسیٰ تھے جو رب کا دیدار کرنے کے لیے گئے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے، قرآن کہتا ہے۔ مگر ہمارے محبوب آقا کی شان یہ ہے، آپ رب کی بارگاہ میں گئے ہیں تو وہاں جا کے بھی اپنی گناہگار امت کو رب کی بارگاہ میں مغفرت کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اور حضرات ایک اور بات یاد رکھیے گا، اگر کسی اونچے افسر کے ساتھ کسی کی ملاقات ہو، کسی کی دوستی ہو، تو وہ اس کے جب ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اپنے خاندان والوں کے لیے کچھ مانگتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کچھ مانگتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ مانگتے ہیں۔ مگر حضور اس امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، حضور کا اس امت سے اتنا خوبصورت تعلق ہے کہ حضور جب رب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں تو حضور نے اللہ سے اپنی ازدواج کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنی اہل بیت کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے رشتہ داروں کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے عزیزوں کے لیے کچھ نہیں مانگا۔ معراج کی رات رب سے ملاقات کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ نے رب سے کسی چیز کو مانگا ہے تو اپنی گناہگار امت کی بخشش کا سوال مانگا ہے، اپنی گناہگار امت کی مغفرت کا سوال مانگا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کہتے ہیں کہ جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے۔ کہ حضور نے تو ہمیں کبھی بلایا ہی نہیں، حضور نے تو ہمیں کبھی فراموش ہی نہیں کیا، حضور دعاؤں میں ہمیں یاد کرتے تھے، حتیٰ کہ حضور رب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں، وہاں جا کر بھی حضور علیہ السلام اس گناہگار امت کی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو میرے محترم حضرات، جو نبی ہمارے لیے بار بار دعائیں مانگتا رہا، جو نبی اس امت کی بخشش کے لیے رب کی بارگاہ میں بار بار بخشش کا سوال کرتے رہے، کیا ہمارا حق نہیں بنتا ہم اس نبی کی یاد میں محفل سجا کے بیٹھ جائیں؟ کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس نبی کی نعتیں پڑھیں، اس نبی کے اوپر اپنی زبان کے اوپر درود و سلام کو جاری کر لیں؟ مشکات کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے انبیاء کی دعاؤں کا تذکرہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے دعا مانگی، اے باری تعالیٰ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ حضرت عیسیٰ نے دعا مانگی کہ اے باری تعالیٰ وہ لوگ جنہوں نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، اے باری تعالیٰ وہ تو میری بات نہیں سنتے، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو عذاب دے سکتا ہے، اس لیے کہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو عزیز ہے، تو حکیم ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب حضور نے حضرت عیسیٰ کی یہ دعا پڑھی، پھر حضور نے حضرت ابراہیم کی دعا پڑھی جو قرآن میں ہے۔ حضرت ابراہیم نے رب سے دعا مانگی تھی، اے باری تعالیٰ فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ اے باری تعالیٰ جس نے میرا کلمہ پڑھ لیا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اے باری تعالیٰ وہ جانے اور تو جانے۔ پھر حضور نے حضرت نوح کی دعا پڑھی
جو 29ویں سپارے میں ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ حضرت نوح نے دعا مانگی تھی، اے باری تعالیٰ وہ بندہ جس نے میرا کلمہ نہیں پڑھا اور میرے اوپر ایمان نہیں لایا، اے باری تعالیٰ ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑنا۔ حضور نے تینوں انبیاء کی دعاؤں کو پڑھا۔ اے میرے محترم ناظرین اور سامعین، اس میں ایک بڑی قابل غور بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ تینوں عظیم الشان انبیاء نے جو دعائیں مانگی ہیں ان میں ایک بڑا بنیادی نقطہ ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ تینوں انبیاء نے رب کی بارگاہ میں یہ کہا کہ اے مالک، جنہوں نے ہمارا کلمہ پڑھا وہ تو ہمارے ہیں، اور جنہوں نے ہماری اتباع نہیں کی، جو نافرمان رہے، وہ جانے اور تو جانے۔ حضور نے ان دعاؤں کو پڑھا۔ اب حضور نے جو ارشاد فرمایا وہ ذرا غور سے سنیے گا۔ حضور نے فرمایا، اے باری تعالیٰ وہ پہلے انبیاء تھے جو یہ دعائیں کرتے رہے کہ نیک ہمارے ہیں، گناہگار تمہارے ہیں، لیکن اے باری تعالیٰ میں تجھے سے یہ نہیں کہوں گا کہ نیک میرے ہیں، گناہگار تیرے ہیں۔ مولا میں تیرا حبیب ہوں، میرے دل میں میری امت کا پیار ہے، میری امت کی محبت ہے، میری امت کی شفقت ہے۔ مولا میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ میری امت کے جتنے نیک لوگ ہیں وہ سارے تیرے حوالے ہیں، اور میری امت کے جتنے گناہگار ہیں مولا تو وہ میرے سپرد کر دے، وہ میرے حوالے کر دے، وہ میرے ذمہ لگا دے۔ اور یہ کہنے کے بعد حضور نے رونا شروع کر دیا، امتی امتی امتی، اے میری امت، اے میری امت، اے میری امت۔ حضرت جبریل کو اللہ نے بھیجا اور کہا، اے جبریل جاؤ جا کے پتہ کرو کہ ہمارا حبیب، ہمارا نبی کیوں رو رہا ہے، باوجود اس کے کہ اللہ جانتا ہے۔ حضرت جبریل آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، اے جبریل میں اپنی گناہگار امت کے لیے رو رہا ہوں، مجھے اپنی امت کے گناہگاروں کی فکر لائق ہے، میں ان کا آخری وقت یاد کر کے رو رہا ہوں۔ جب رب ذوالجلال نے یہ سنا تو اللہ نے قرآن کی وہ آیت نازل کی اور کہا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے حبیب آپ کو رونے کی ضرورت نہیں، آپ کو اپنی امت کے غم کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اپنی امت کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ ہم آپ کو عطا کر کر کے، اے سونے مصطفیٰ ہم آپ کو راضی کر دیں گے، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ آپ کو اس وقت تک عطا کرے گا جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے، تو حضور آپ کب راضی ہوں گے؟ تو شمع نیوز کے توسل سے آج کا یہ پروگرام سننے والے جملہ حاضرین اور ناظرین حضور کا یہ جواب سنیے گا۔ حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ واللہ لا اردا وواحد من امتی فی النار، اے میرے صحابہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے عطا کرتا رہے گا، عطا کرتا رہے گا حتیٰ کہ میں راضی ہو جاؤں گا۔ تو اے میرے صحابہ میں اپنے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اس وقت تک اللہ سے راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا آخری فرد بھی جہنم سے نکال کر جنت کے محلات میں داخل نہ کر دیا جائے۔ اس وقت تک میں اللہ سے راضی نہیں ہوں گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اے دنیا والو حضور کا اپنی امت سے روحانی رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ اس دنیا میں جتنے انبیاء آئے وہ اللہ کو راضی کرتے رہے۔ حضرت آدم دعا مانگتے تھے، اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ حضرت ابراہیم دعا مانگتے تھے، اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ حضرت عیسیٰ، موسیٰ، سلیمان، داؤد، یحییٰ، یہ سارے یہی دعا مانگتے تھے، مولا ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ مگر
کل کائنات میں اکیلے مدینے والے آقا مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ ساری دنیا اللہ کو راضی کرتی رہی. ہم نے پوچھا اے باری تعالیٰ ذرا بتا تو صحیح، کیا تو بھی کسی کو راضی کرنا چاہتا ہے؟ کیا تو بھی کسی کو راضی کرنا چاہتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے ہاں اے دنیا والوں غور سے راضی ہو جا، ون سے راضی یوتی کا ربو کا فتردار. ساری دنیا مجھے راضی کرنا چاہتی ہے اور میں رب کسی کو راضی کرنا چاہتا ہوں تو اپنے پیارے مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اپنے حبیب کو راضی کرنا چاہتا ہوں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرات حضور کا ہم گناہگاروں کے ساتھ بڑے پیار کا تعلق ہے، بڑے محبت کا تعلق ہے، بڑی شفقت کا تعلق ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے ہر نبی کو ایک خاص دعا عطا کی، اور اللہ نے ہر نبی سے کہا کہ یہ دعا جب تم مانگو گے میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا. سبحان اللہ سبحان تو اللہ تعالیٰ نے وہ خاص دعا مجھے بھی عطا کی، اور جتنے انبیاء کو وہ خاص دعائیں ملی لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، ہر نبی نے وہ خاص دعا مانگ لی، وہ خاص دعا جو اللہ بڑے ناز سے قبول کرتا ہے. ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی. جب حضور نے یہ کہا تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی وہ خاص دعا مانگ لی جو اللہ نے ہر نبی کو عطا کی اور آپ کو بھی عطا کی؟ تو حضور کیا آپ نے بھی وہ خاص دعا مانگ لی؟ تو سنیں مدینے والے آقا کی محبت، اے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سنو اللہ کے نبی تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، تم سے کتنی محبت کرتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ ہر نبی نے وہ خاص دعا مانگی ہے، مگر اے میرے صحابہ میں نے وہ خاص دعا نہیں مانگی، میں نے وہ خاص دعا نہیں مانگی، میں نے وہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، میں نے وہ بچا کے رکھی ہوئی ہے. اب حضور کے اوپر کتنی آزمائشیں آئیں. شیب ابی طالب میں 3 سال تک حضور کو محصور کیا گیا. حضور درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارا کرتے تھے، مگر حضور دعا مانگ سکتے تھے نا اے باری تعالیٰ اس آزمائش کو دور کر دے، مگر حضور نے دعا نہیں مانگی. اور طائف کے سفر میں جب حضور انہیں تبلیغ کرنے کے لیے لے چلے گئے تو طائف کے اوباش نوجوان حضور کے اوپر پتھر برساتے تھے. حضور بیٹھ جاتے، پھر حضور اٹھ کے چلنا شروع کرتے، وہ دائیں پاؤں پہ پتھر مارتے، حضور اپنا دایاں پاؤں اوپر کر لیتے، بایاں پاؤں نیچے رکھتے، پھر وہ بائیں پاؤں پہ پتھر مارتے، حضور بایاں پاؤں اوپر کر لیتے، دایاں پاؤں نیچے رکھتے، پھر وہ دائیں پاؤں پہ پتھر مارتے. اور جب حضور بیٹھ جاتے وہ آ کے حضور کو بغلوں سے پکڑ کے زبردستی اٹھاتے، اور حضور پھر چلنا شروع کرتے، وہ پھر پتھر مارتے. حضور اس وقت بھی وہ دعا مانگ سکتے تھے نا اے باری تعالیٰ ان کو تباہ کر دے، ان کو برباد کر دے، مگر حضور نے وہ خاص دعا نہیں مانگی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ خاص دعا کیوں نہیں مانگی؟ تو سننا میرے مسلمان دوستو، اللہ کے حبیب تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، تم سے کتنی محبت کرتے ہیں. حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ میرے اوپر بڑے امتحان آئے، بڑی آزمائشیں آئیں، میں نے وہ خاص دعا نہیں مانگی. حضور کیوں نہیں مانگی؟ حضور کہتے ہیں اس لیے نہیں مانگی کہ میں نے اس خاص دعا کو قیامت کے دن اپنی گناہگار امت کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے. اس خاص دعا کو قیامت کے دن میں نے اپنی گناہگار امت کے لیے محفوظ کر کے رکھا ہے. اور اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اے حبیب آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت بلا حساب جنت میں داخل کر دیں، آدھی امت بلا حساب جنت میں. حضور کہتے ہیں میں نے کہا اے باری تعالیٰ نہیں، مجھے دوسرا اختیار دے دے. دوسرا اختیار شفاعت کا اختیار تھا. اللہ نے کہا حبیب 2 چیزوں میں سے ایک لے لو، یا آدھی امت بلا حساب جنت میں یا شفاعت کا اختیار لے لیجئے. حضور کہتے ہیں فاخترت الشفاعہ،
میں نے شفاعت کا اختیار لیا۔ عرض کی حضور آدھی امت کا اختیار لے لیتے، آدھی امت بلا حساب جنت میں چلی جاتی، یہ بہت بڑی بات ہوتی۔ اللہ اکبر، سنے حضور کا جواب۔ حضور نے فرمایا وہ آدھی امت تو بلا حساب جنت میں چلی جاتی، مگر میری باقی آدھی امت کا کیا بنتا؟ باقی آدھی امت کا کیا بنتا؟ تو میں نے اللہ سے شفاعت مانگی ہے، سفارش مانگی ہے، میں قیامت کے دن اپنی گناہگار امت کی شفاعت کروں گا، ان کی سفارش کروں گا، اللہ میری شفاعت کو قبول کر کے اللہ میری گناہگار امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ آمین۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بڑا روحانی تعلق ہے ہم گناہگاروں کے ساتھ، ہم مسکینوں کے ساتھ، ہم گناہوں کے عذاب میں لپٹے ہوئے لوگوں کے ساتھ حضور کا بڑا پیار کا تعلق ہے، بڑی محبت کا تعلق ہے، بڑی شفقت کا تعلق ہے۔ اور پھر اندازہ لگائیے گا کہ قیامت کے دن وہ حدیث شفاعت بڑی معروف حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سارے لوگ مل کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے آدم آپ ابو البشر ہیں، اللہ نے آپ کو سب سے پہلے پیدا کیا، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجئے۔ تو حضرت آدم کہیں گے نفسی نفسی، اے لوگوں آج آدم کو صرف اپنی فکر ہے، نفسی نفسی، اللہ بڑے جلال میں، اللہ بڑے جلال میں ہے، میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کی طرف۔ پھر حدیث بڑی طویل ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ تمام اہل محشر کبھی حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، کبھی حضرت نوح کے پاس جائیں گے، کبھی حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ ہماری سفارش کر دیں، آپ ہماری شفاعت کر دیں، مگر سارے انبیاء یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، لوگوں کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر جب سارے لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے تو حضرت عیسیٰ کہیں گے اے محشر والو، اب میں تمہیں اس بارگاہ میں بھیجوں گا جہاں سے تمہیں انکار نہیں ہوگا، جہاں سے تمہیں کسی اور کے پاس نہیں بھیجا جائے گا، اب تم نے کہیں اور نہیں جانا، جانا ہے تو سیدھا بارگاہ مصطفیٰ میں جا کے حاضر ہو جانا ہے، سیدھا حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، سیدھا مدینے والے آقا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ سارے اہل محشر حضور کی بارگاہ میں جائیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کیجئے، ہماری شفاعت کیجئے، قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے، بڑا سخت دن ہے، حضور ہماری شفاعت کریں، حضور ہماری سفارش کریں۔ تو حضور کیا کریں گے؟ حضور اپنا سر سجدے میں رکھیں گے اور اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے کہ خود رب کہے گا ارفع راسک، پیارے مصطفیٰ اتنا لمبا سجدہ کر لیا، اب ذرا سجدے سے اپنے سر کو اوپر اٹھا لو، ارفع راسک، اپنے سر کو اوپر اٹھا لو، سل توتا کل تسمع وشفع تشفع، اللہ فرمائے گا اے حبیب آج قیامت کے دن آپ بات کریں، آپ کی بات کو سنا جائے گا، آپ سے مانگ کے دیکھیں آپ کو عطا کیا جائے گا، وشفع تشفع، اور اے پیارے مصطفیٰ آپ جس جس کے اوپر شفاعت کا ہاتھ رکھتے جائیں گے ہم آپ کے اس امتی کو جنت میں داخلہ عطا کرتے جائیں گے، آپ شفاعت کرتے جائیں ہم انہیں جنت عطا کرتے جائیں گے۔ شفاعت کرنا آپ کا کام ہے، شفاعت کرنا آپ کا کام ہے، اور آپ کی گناہگار امت کو جنت میں داخل کر دینا آپ کے رب کا کام ہے۔ تو حضرات حضور کا اس امت کے ساتھ اس قدر پیار کا تعلق ہے، یہ دنیا تو یہ دنیا رہی، قیامت کے دن بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس گناہگار امت کو یاد رکھیں گے۔ ایک حدیث سن لیجئے، ہم اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر آتے ہیں۔ قیامت کے دن حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھے 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پہ تلاش کرنا۔ قیامت کے دن صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی،
नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। माँ बाप को औलाद की फिक्र नहीं होगी, औलाद को माँ बाप की फिक्र नहीं होगी, बीवी को शोहर का पता नहीं होगा, शोहर को बीवी की फिक्र नहीं होगी। हजूर हम आपको कहां तलाश करें? तो हजूर ने फरमाया 3 जगहों में तलाश करना। हजूर कौन सी? फरमाया पहली जगह है मीजान, जहां अमलों को तोला जाएगा। मैं मीजान पे खड़ा होके अपनी गुनाहगार उम्मत की नेकियों में इजाफा कर रहा हूंगा। मीजान पे मुझे आके तलाश कर लेना। और अगर मुझे मीजान पे तलाश ना कर सको तो फिर मुझे पुल सिरात पे तलाश करना। पुल सिरात पे जब मेरी उम्मत गुजरने लगेगी और मेरी उम्मत पुल सिरात से गुजरते हुए परेशान होगी, तो मैं पुल सिरात पे खड़ा होके अपनी गुनाहगार उम्मत को पुल सिरात का पुल खैर अफियत से पार करा रहा हूंगा। और अगर तुम मुझे पुल सिरात पे भी तलाश करो और ना पाओ तो फरमाया फिर मुझे हौजे कौसर पे तलाश करना, इसलिए कि जब मेरी उम्मत प्यास की वजह से पानी की तलाश में हौजे कौसर पे आएगी तो हौजे कौसर के ऊपर खड़ा होके मैं अपनी गुनाहगार उम्मत को हौजे कौसर के जाम भर भर के पिला रहा हूंगा। तो इसलिए मुझे मिजान पे तलाश करना, वहां ना मिला तो पुल सिरात पे तलाश करना, पुल सिरात पे ना मिला तो फिर मुझे हौजे कौसर पे तलाश कर लेना। और एक और हदीस सुन लीजिए, कयामत के दिन एक शख्स को फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे होंगे। हजूर अपने उस गुलाम को देखेंगे और हुजूर पूछेंगे, ए फरिश्तों इसको दोज़ख की तरफ क्यों लेकर जा रहे हो? फरिश्ते अर्ज करेंगे, ए अल्लाह के रसूल हमने इसके अमाल का वजन किया, इसके गुनाह ज्यादा हो गए, इसकी नेकियां थोड़ी हो गई, बस इसके लिए जहन्नम का फैसला हो चुका है। हजूर उसको वापस बुलाएंगे और कहेंगे कि मेरे सामने दोबारा वजन करो। जब दोबारा वजन किया जाएगा तो फिर नतीजा वही निकलेगा, उसकी नेकियां थोड़ी हो जाएंगी, गुनाह ज्यादा हो जाएंगे। हजूर जब ये देखेंगे तो हजूर अपनी जानब से कागज का एक टुकड़ा निकाल कर उसकी नेकियों वाली पलड़े में रखेंगे। जो ही वो रखेंगे तो उस गुनाहगार उम्मती के नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, उसका वजन ज्यादा हो जाएगा। अब वो उम्मती वो कहेगा, ए अल्लाह के रसूल आपने इसमें कौन सा कागज रखा कि मेरा अमाल नामा नेकियों वाला पलड़ा भारी हो गया? हुजूर ने फरमाया, ए उम्मती दुनिया में तूने मेरे ऊपर जो दरूद पढ़ा था मैंने वो अपने पास संभाल के रखा था, मैंने तेरे उस दरूद को उस नेकियों वाले पलड़े में रख दिया है। तेरे उस पढ़े गए दरूद के सदके अल्लाह ने तेरी नेकियों के वजन को ज्यादा कर दिया है, तेरी नेकियों का वजन ज्यादा हो गया है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का इस उम्मत से इस कदर प्यार का, रूहानियत का ताल्लुक है। हजूर इस दुनिया में जब तक जिंदा रहे जाहिरी तौर पे तब तक हजूर इस उम्मत के लिए बख्शिश की दुआएं मांगते रहे। हजूर गार में गए तो उम्मत के लिए दुआ, हजूर जिहाद के लिए गए तो इस उम्मत के लिए दुआ, हजूर सफर पे गए तो इस उम्मत के लिए दुआ, और हजूर इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं फिर भी अपनी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करते हुए ही जा रहे हैं। मैं आखिरी बात कर रहा हूं हजरात, हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से किसी ने पूछा कि हजरत मुझे कब्र से बड़ा डर लगता है। ये बड़ी खास बात है, किबला हाफिज साहब इसके ऊपर गौर कीजिएगा और जुमला नाज़रीन जो आज का ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर ये एक बात आपके ज़हन में रह गई तो मैं समझूंगा कि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद पूरा हो गया। बेशक बेशक। हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी से अलैहिर्रहमा, उनसे किसी ने पूछा, हजरत मुझे कब्र से बड़ा डर लगता है, कब्र में जाऊंगा, छोटी सी कब्र, चंद फुट गहरी, चंद फुट चौड़ी, हजूर कब्र की वहशत, कब्र की तारीकी, कब्र का अजाब, बड़ा डर लगता है। हजूर कुछ ऐसा वजीफा बताएं कि कब्र का डर दूर हो जाए। तो हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं, ए हजूर का कलमा पढ़ने वाले उम्मती मुझे ये बता तू कलमा किस नबी का पढ़ता है?
उसने कहा हजरत कलमा तो मैं मदीने वाले आका का पढ़ता हूँ, कलमा तो मैं आमिना के प्यारे लाल का पढ़ता हूँ। तो ख्वाजा साहब ने कहा ओ भले आदमी, जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है फिर तुझे कब्र से डरने की क्या जरूरत है? अल्लाह ने तुझे हजूर की उम्मत में पैदा करके तेरी बख्शिश का सामान अल्लाह ने पहले ही पैदा फरमा दिया है। बेशक बेशक अल्लाह ने तुझे हजूर की उम्मत में पैदा ही इसलिए किया है कि अल्लाह ने तेरी बख्शिश का पहले सामान कर दिया है। तो हजूर अलैहिस्सलाम के एहसानात का बदला हम नहीं चुका सकते, हजूर की मेहरबानियों का बदला हम नहीं चुका सकते। तो आखिरी पैगाम सुन लीजिए मेरे नाजरीन और मेरे नौजवान साथियों, आज हम नमाज छोड़ें तो हमें हजूर के उन आंसुओं को याद करना चाहिए जो हजूर ने उम्मत की याद में बहाए हैं। ए नौजवान, आज तू नमाज छोड़ता है, आज तू ज़कात नहीं देता, आज तू कुरान की तिलावत नहीं करता, आज के नौजवान की आंखों से हया खत्म हो रही है, आज के नौजवान के दिलों के इरादे अच्छे नहीं रहे, तो जब गुनाह करने लगो तो सोचो जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वो नबी तो सारी जाहरी जिंदगी तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआएं करते रहे, मगफरत की दुआएं करते रहे, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी बख्शिश का सवाल करते रहे। तो हुजूर से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम हुजूर के साथ अपनी मोहब्बत का रिश्ता कायम करें, अपनी जुबानों को दुरूद सलाम के साथ जारी और सारी रखें, अपने दिलों में हजूर की मोहब्बत को पैदा करें, अपने दिलों में हजूर का पक्का और सच्चा प्यार पैदा करें और हजूर की सुन्नत के मुताबिक जिंदगियां गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमारी आज की इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल करते हुए हमें भी उन लोगों में शामिल फरमाए जिन्हें हजूर की शफात अता करके जिनको जन्नत अता कर दी जाएगी। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, ये थे निहायत ही काबिल सद एहतराम वल एहतशाम जनाब हजरत अल्लामा साहिबजादा अय्याज महमूद कादरी साहब फाजिल बेरा, जो अपने मवाइज़े हसना से हमारे सामईन और नाजरीन को मुस्तफीद फरमा रहे थे। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब की काली काली कमली का सदका, वद्दुहा के मुखड़े का सदका, वल्लैल की जुल्फों का सदका, यासीन के दांतों का सदका, त्वाहा की पेशानी का सदका, यादुल्ला वाले हाथों का सदका, इन उलमा का साया हमारे सरों पर कदेर कायम दायम रखे और इनके इल्म में अमल में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और ऐसे ही प्रोग्राम हमें मुनक्कद करने की, प्रोग्रामों का हिस्सा बनने की, समाअत करने की, उस पर अमल पैरा होने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अब मैं हजरत अल्लामा से मुल्तमिस हूँ और अगर मुझे सुन रहे हैं तो हमारे सरपरस्त आला और इस चैनल के रूए रवां चौधरी रुस्तम अली अजनाला साहब कि वो भी बज़म का हिस्सा बने, इस महफिल का हिस्सा बने और स्टूडियो में तशरीफ लाएं और हमें सुन रहे हैं। हमारे अंजुमन गुलामान मुस्तफा इंटरनेशनल के यूके के सरपरस्त हैं हजरत अल्लामा मौलाना पीर जुल्फकार अली शाकर साहब। अगर मैं उनका नाम ना लूं तो ये भी नाइंसाफी होगी। ये सारी मोहब्बतें, ये सारी शफ़क़तें उनकी हैं कि हम आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम माशाअल्लाह 3 चैनल हमारे मजहबी जो दीनी खिदमत फराइज सर अंजाम दे रहे हैं उनमें सरफरिस्त हमारे पैगाम सलाम टीवी है, शमा न्यूज टीवी है और ईमान टीवी है। हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुर्रहमान साहब वो भी तशरीफ रवा हैं, वो उसके रूए रवा हैं, वो भी सुन रहे हैं, आपको समाअत कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ अंजुमन गुलामान मुस्तफा के जहां जहां भी हमारे
جو ہیں عہدیدار اور کارکن ہیں، اور شمع نیوز ٹی وی کے جو بھی ان کے معاونین ہیں، ان کے کارکن ہیں، ان کے سرپرست ہیں، سب کے لیے جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، پلیز ان کی جو بھی خواہشیں ہیں، نیک ارادے ہیں، نیک مقاصد ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ، جن کی آج ہم نے محفل سجائی ہے، ان کا صدقہ، آج کے دن کا صدقہ، ان کی تمام نیک خواہشیں، نیک مقاصد، نیک ارادے پورے فرمائے، آمین۔ آمین۔ آپ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم وصلی علیہ۔ آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آمین۔ یا الہ العالمین، آج کا یہ پروگرام جس میں تلاوت ہوئی، نعت پڑھی گئی، بیان ہوا، اللہ کریم کسی موڑ پہ، کسی لفظ پہ کوئی غلطی رہ گئی، کوئی بے ادبی ہو گئی تو اپنے کرم سے معاف فرما۔ یا الہ العالمین، جو کلمات خیر ادا کیے گئے ان کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اللہم ربنا یا الہ العالمین، آج کے اس پروگرام میں جو آیات پڑھی گئیں، جو احادیث پڑھی گئیں، ان سب کے اجر و ثواب سے مجھ سمیت جملہ سامعین کے قلوب و اذہان کو منور فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، آج کے پروگرام کو جتنے لوگوں نے سنا، دیکھا اور ثواب کی نیت سے اسے آگے پہنچایا اور یا بعد میں سنیں گے، اے باری تعالیٰ ان تمام سننے والوں، دیکھنے والوں کے اوپر اپنی بے بہا رحمتوں اور عنایتوں کا نزول فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، حافظ اجاز صاحب نے جتنے ٹی وی چینلز کے نام لیے، اللہ کریم بالخصوص پیغام اسلام ٹی وی، شمع نیوز چینل، اللہ کریم ان تمام چینلوں کو بنانے والے، چلانے والے، انڈور آؤٹ ڈور جتنے بھائی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ کریم ان سب کے رزق میں، جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں اپنی برکتیں پیدا فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مجھ سمیت حاضرین سے تعلق رکھنے والے جتنے اہل ایمان اس دنیا سے پردہ کر گئے، اللہ ان سب کی قبر حشر کی منزلوں کو آسان فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، امت مسلمہ کے اوپر رحم فرما، امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد کی دولت عطا فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین، جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، آمین۔ مقروضوں کو قرضوں سے رہائی عطا فرما۔ اللہم اللہ کریم جن کی اولادیں جوان ہیں ان کے رزق کے لیے، ان کی سنت نکاح کے لیے اسباب پیدا فرما۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ اے میرے مالک، ہم نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ بھی عطا فرما دے، آمین۔ جو دعا نہیں مانگ سکے اللہ کریم تو علیم بذات الصدور ہے، اور تیری بارگاہ میں اللہ کریم پھر دعا کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین جتنے لوگ اس دعا میں شامل ہیں ان کے دلوں میں جو نیک دعائیں ہیں، نیک خواہشات ہیں، نیک تمنائیں ہیں، اللہ ان سب کی نیک دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
آپ صاحب کی بلا بہت شکریہ آپ کا، محترم چودھری رستم صاحب کا، اور آپ کی ٹیم میں شامل تمام لوگوں کا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح دینی مذہبی پروگرام منعقد کرنے کی اور آگے پھیلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ تھے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ ایاز محمود قادری صاحب، جو بڑے ہی آسان طریقے سے، بڑے اچھے انداز میں، بڑے پیارے انداز میں ہمیں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنا رہے تھے، اور اس کے بعد ہمارے لیے دعا فرمائی۔ میں ان کا بے حد ممنون بھی ہوں، مشکور بھی ہوں کہ یہ ہماری بزم میں، ہماری محفل میں تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اسی طرح ہمارے پروگراموں کی زینت بنتے رہیں، ہمارے پروگراموں کو رونق بخشتے رہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کو دعوت دیتے رہیں گے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، یار زندہ صحبت باقی۔